الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر جناب ضمیر بھٹی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، عابد حسین صاحب کی زوجہ بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی جو والین ہیں بیمار ہیں، ان سب کی شفائے کلی کے لیے، شفائے عاجلہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا سا اور جڑ کر بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہوگا، ایک صلوات پڑھتے ہیں، کچھ اوپر بھی آ جائے گا۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت میں نے ایک مرتبہ پھر تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں نصاب زندگی عطا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور مجھے اور آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ ارشاد حضرت حق ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے۔ ہر مومن متقی نہیں ہے، جیسے ہر مومن متقی نہیں ہے ایسے ہی ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور جیسے ہر مسلمان مومن نہیں ہے ایسے ہی ہر انسان مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں میں جب شرف عطا کیا تو مسلمان قرار دیا، اور مسلمانوں کو جب عظمت عطا کی تو ایمان عطا کیا، اور صاحبان ایمان کو جب عظمت عطا کی تو انہیں متقی بنا دیا، اور جو صاحب تقوی ہو جائے گا وہی اس قابل ہوگا کہ علی کے ساتھ چل سکے۔ ہر شخص مولا علی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد۔ وہی مولا کے ساتھ چل سکتا ہے، وہی اس گھرانے کے ساتھ چل سکتا ہے، وہی صادقین کا ساتھ دے سکتا ہے جو صاحب تقوی ہوگا۔ ساتھ چلنا بھی دو طرح سے ہے، ایک مرتبہ بدن ساتھ ہوتا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، اور کبھی بدن کہیں اور ہوتا ہے اور دل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میلوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں مگر وہ اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نبی اور اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں مگر ان کے دل کہیں اور ہوتے ہیں۔
تو وہ کون سی ہمراہی ہے کہ جس کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون سی معیت ہے، وہ کون سی ہمراہی ہے جس کا مطالبہ ذات کردگار نے کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ فکری ہم آہنگی ہے، وہ قلبی ہم آہنگی ہے، وہ روحوں کا جڑنا ہے۔ چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو مگر رہو علی کے ساتھ۔ تمہارا کوئی بھی انداز زندگی ہو، کون سے تم کپڑے پہنتے ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تم کون سے کھانے کھاتے ہو، تمہارے یہاں مرچیں کھائی جاتی ہیں، تمہارے یہاں فلاں چیز کھائی جاتی ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس سے غرض ہے تمہاری غذا کچھ بھی ہو، تمہارا حلیہ کچھ بھی ہو، تمہاری زبان کچھ بھی ہو۔ آپ دیکھیے کیسا جوڑا جانا ہے۔ تم اگر پنجابی بولنے والے ہو تو بولو مگر رہو علی کے ساتھ۔ تم اگر سندھی بولنے والے ہو تو خوب بولو، تم اگر فارسی بولنے والے ہو، عربی بولنے والے ہو تو زبان بولو، اس لیے کہ زبان تو خود اللہ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے وہی گوشت کا لوتھڑا، مگر دنیا کے اس کونے میں وہ لغت بناتا ہے، دنیا کے اس کونے میں یہ لغت بناتا ہے۔ ایک ہی گوشت کا لوتھڑا ہے جو طرح طرح کی لغتیں بناتا ہے، طرح طرح کی بولیاں بناتا ہے۔ میرے معصوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اگر مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی مکان ہو اور اس مکان میں ہزاروں دروازے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا جاتا آتا ہو تو سن لو کہ وہ ساری زبانیں میں حسن بھی جانتا ہوں، میرا بھائی حسین بھی جانتا ہوں۔ کچھ بھی بولتے ہو مگر ہمیں یہ چاہیے کہ تم اس دروازے کے ساتھ رہو۔ تمہارا کوئی بھی حلیہ ہو، تمہارا کوئی بھی انداز زندگی ہو، ویسے بھی اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ جو بچہ پہنے بیٹھا ہے یہ اسلام کا ہے، اور وہی برابر میں جو پینٹ شرٹ پہنے بیٹھا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، وہ جو ٹی شرٹ پہنے بیٹھا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، وہ جو پجامہ کرتا پہنے بیٹھا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے، وہ جو تہمت باندھ کے رہتا ہے کیا وہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں کیا یہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں یا ہیں؟ کیسے طرح کریں کہ اسلام کے کپڑے کون سے ہیں؟ جملہ محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسلام کا حلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، رویوں سے تعلق ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنا رویہ بہتر کرو، لہذا اسلام کپڑوں پر بات ہی نہیں کرتا، اس کو کپڑوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی کھانا نہیں ہے۔ یہ جو سعودی عرب کے عرب کھاتے ہیں کیا یہ اسلام کا کھانا ہے؟ جو عراق کے لوگ کھاتے ہیں کیا یہ اسلام کا کھانا ہے؟ بعض لوگوں نے تو لکھ دیا ہے وہ اسلامی شہد ہے، شہد کو بھی اسلامی اور غیر اسلامی بنا دیا۔ اور یہ پرانا طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ جب خود جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام جیت گیا، اور جب خود ہارنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام ہار گیا۔ تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے۔ دقت فرمائیں گے عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے، مسلمان کی تاریخ کچھ اور ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں توجہ چاہوں گا، کبھی فلاں 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 یزید، کبھی مروان، کبھی حجاج ابن یوسف، کبھی متکبر متوکل، کبھی ابو جعفر منصور دمناطی۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں آئیں گے یزید جیسے لوگ، مگر اسلام کی تاریخ میں پہلا نام علی کا ہے۔ امام حسن کی سیرت ہے جو اسلام کی تاریخ ہے، یہ امام حسین کی زندگی ہے جو اسلام کی تاریخ ہے۔ یعنی میں اور لفظ پہ بدل دوں، میں دوسروں کا نام نہیں لوں گا، اہل بیت کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کہتے ہیں، اور جو اہل بیت سے کٹ کے چلتے ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ مسلمان رنگ بدلتا رہتا ہے، اسلام رنگ نہیں بدلتا۔ مسلمان حلیہ بدلتا رہتا ہے، اسلام رنگ نہیں بدلتا۔ علامہ اقبال نے تو الجھنی دور کر دی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
فرمائی کر رہی ہے. تو اسلام کے تو کوئی کپڑے نہیں ہیں، اسلام کی کوئی ڈش نہیں ہے، اسلام کی کوئی زبان نہیں ہے. یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں، میں یہ کہہ دوں کہ یہ اسلام کے کپڑے ہیں جو آپ پہنے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں. یہ لباس میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ انبیاء، اولیاء، فقراء، اتقیاء، دین کی تبلیغ کرنے والوں کا حلیہ رہا ہے. تو اس انداز کی پگڑی جسے میں امامہ کہتا ہوں یہ میں باندھ لوں، اس انداز کے کپڑے پہن لوں تاکہ بزرگوں کی یاد تازہ رہے. البتہ اس کے لیے بھی معیارات ہیں کہ ہر شخص نہیں پہن سکتا. ان معیارات پر اترنے کے بعد اگر کوئی پہنتا ہے تو مگر یہ اسلام کا لباس نہیں ہے. ویسے بھی دور پیکنگوں کا ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کا بازار بھی اچھا ہے. تو خبردار پیکنگوں پہ نہ جائیے گا، حقیقت کے اوپر جائیے گا. اس میں کیا ہے؟ کپڑوں کی بنیاد پر ہمیں احترام نہیں کرنا ہے. اور فرمائیں گے ویسے بھی یہ جو آپ پہنے بیٹھے ہیں، یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں، اسے عربی زبان میں لباس کہتے ہیں. اور لباس کا معنی ہے دھوکہ. آپ جا کے دیکھیے لغت کے اندر عربی زبان کا لفظ ہے یہ لباس جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے دھوکہ. دنیا میں سب سے پہلا تحفہ دھوکہ. ابھی بچے کو آئے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ اسے پوچھ پاچھ کے، بعض جگہ نہیں نہلایا نہیں جاتا، کپڑے سے صاف کر لیا جاتا، اسے پوچھ پاچھ کے جو سب سے پہلا تحفہ اسے دیا جاتا ہے وہ ہے دھوکہ. دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. بھائی اگر کسی نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ذرا سنبھل کے بیٹھتا ہوں نا کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو میں سلام کا جواب بھی اس کا صحیح نہیں دیتا. تو کس چیز نے مجھے دھوکہ دیا؟ ادھڑے ہوئے کالر میں. غور کر رہے ہیں؟ بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مہنگا سمجھتے ہیں. بڑی عنایت آپ کے توجہات کا شکر گزار. بعض لوگ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. بعض لوگ مہنگے گھروں میں اچھے گھر بنا کر اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. یہ آدمی کسی کو کیا دھوکہ دے گا، خود دھوکہ کھا رہا ہے. یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ گاڑی سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. خبردار، گاڑی میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے، سائیکل پر چلنے والے کو غریب نہ سمجھے. کسی کی اگر چپل پھٹی ہوئی ہے، جی ہوائی چپل پہنے ہوئے ہے، کھلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کی بے احترامی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کبھی بھی کسی 2000 گز کے بنگلے سے کوئی ولی نہیں نکل سکتا. یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مکان نہ بنایا جائے. مکان بنائیے، اچھا مکان لیجئے، اچھا گھر لیجئے، اچھی گاڑی لیجئے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. پھر یہ خواہش چھوڑ دیجئے کہ ولی بن جاؤں. ساری خواہشیں پوری نہیں ہوگی. اللہ ولی اس سے بناتا ہے جس کے یہاں سادگی ہو اور دوسروں کو دے دیتا ہو. عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں، 1400 سال کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے علی آج بھی ہیں. ان کے پاس تو کھانے کے لیے گندم بھی نہیں تھی، جو کی روٹی بھی وہ سکھا کے کھاتے تھے گھٹنے سے توڑ کے. 4 گرہ لگاتے تھے اپنی روٹی کے رومال میں، جس پٹلیا میں جس رومال میں روٹی باندھ کے لے جاتے تھے مولا علی. ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہل چلانے کے بعد علی گئے، جو علی کا سامان رکھا ہوا تھا درخت کے نیچے، وہاں سے کچھ کپڑوں میں سے پٹلیاں نکالی، اس کی گرہ کھولنے لگے. ایک کھولی، پھر دوسری کھولی، پھر تیسری کھولی. تو میں نے کہا یا علی آپ نے اس میں کیا قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کیا قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے؟ فرمانے لگے جو کی سوکھی روٹی ہے. تو مولا پھر اس کو 3-3 4-4 گراہیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟
فرمان لگے میں اس لیے زیادہ گرہ لگاتا ہوں، حسنین میری آنکھوں سے بچ کر اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس پہ روغن لگا دیں کہ کہیں یہ نرم نہ ہو جائے۔ وہ علی بن ابی طالب جو اس انداز سے ابا میں اتنے پیبند لگ گئے تھے مولا کے کہ درزی کے پاس گئے، فرمایا اس میں ایک اور پیبند لگا تو ایک جگہ سے اور پھٹ گئی ہے۔ اس نے اسے دیکھنا شروع کیا کہ مولا اس کو اب رفع نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ اس میں پیبند لگ گئے، کوئی اور آپ کی خدمت میں دے دوں۔ تو اسے اپنی ابا اپنے کاندھے سے اتارتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا ہے، اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ نہیں عزیزان گرامی، کپڑوں کی بنیاد پہ کسی کا احترام نہیں ہونا۔ بعض لوگ تو کپڑوں سے خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کپڑوں میں کلف لگواتے ہیں، لگوانا چاہیے وہ اور بات ہے، مگر کپڑے کے اندر جو آدمی ہے اسے اپنے اندر لگنا چاہیے۔ اب وہ جب چل رہا ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر ایسا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ گردن کلف لوگ۔ اب ذرا مولا کا جملہ سنیں نہج البلاغہ میں، ارشاد فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، لباس ذہن میں رہے، لباس یعنی دھوکہ۔ فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ دوسرا جملہ سنیں، فرما رہے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے، اسلام لباس پر بحث نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی عفت بچاؤ، اپنی آبرو بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، جو چاہو پہنو۔ اسلام کھانوں پر بات ہی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے جس سواری پر بیٹھنا چاہو بیٹھو مگر زیادتی اور ظلم نہ ہونے پائے۔ جب تم سواری پر بیٹھ کر جاؤ تو کسی کی اوپر زیادتی نہ ہو رستے میں چلتے ہوئے۔ اور ویسے بھی کل کی سواریوں پہ جب ہم بیٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے، یعنی گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار کا سینہ چوڑا ہوتا تھا، گردن اٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ جیسے جیسے مادیت کا زور بڑھتا جا رہا ہے، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی مہنگی ترین فلاں کروڑ روپے کی اتنے کروڑ کی گاڑی جس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ پہلے آپ کو ذلیل کرتی ہے، گردن جھکا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد آلہ۔ وہی سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں۔ ان کے ساتھ چلنا ہے۔ صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ صاحبان ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ تقوی جتنا گاڑھا لفظ ہے اتنا گاڑھا کام نہیں ہے، انتہائی آسان کام، اور اللہ بھی ہم سے وہ چیز مانگ رہا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم فطری طور پر متقی ہیں، ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں، ہر عورت کی گود میں نہیں رہتے، ہر عورت سے دودھ نہیں لیتے۔ ہم اپنے بچوں کی اپنی بات کر رہے ہیں جو ہم گزرے ہیں، ہر ایک سے کوئی چیز نہیں کھاتے، ہر جگہ نہیں جاتے، نئے آدمی کو دیکھ کے گھبراتے ہیں۔ یہ جو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نئے آدمی کو دیکھ کے روتا ہے، نئے ماحول کو دیکھ کر روتا ہے۔ یہ جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ پیدائشی طور پر اس کے مزاج میں پرہیز ہے۔ بس یہی پرہیز جب اس کی جوانی تک چلتا رہے اور بڑھاپے تک یہی پرہیز کرتا رہے تو اسی کو متقی کہا جائے۔ اللہ نے عزیزان گرامی اور صاحبان تقوی کی
خصوصیات ہیں. صاحبان تقوی کو اللہ بڑا عزیز رکھتا ہے. کون ہے صاحبان تقوی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اچھا، قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں کہا گیا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن میں تضاد نہیں ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے انسانوں کی، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے متقین کی. تو یہ متقیوں کے ہدایت کے لیے ہے یا انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. جب کبھی حدیث میں مجھے دو طرح کی چیزیں نظر آئیں، قرآن میں دو طرح کی چیزیں نظر آئیں، تو مجھے اس کا تضاد نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو تفسیر سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز دوسری چیز کی تفسیر کر رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہی قرآن کہہ رہا ہے یہ متقین کی ہدایت کے لیے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان پہ بہت اچھے اچھے کھانے لگے ہوئے ہوں، آپ اپنے مہمانوں سے کہیں کہ آپ یہ تناول فرمائیے، دوسرے سے کہیں آپ یہ بھی تو دیکھیے، تیسرے سے کہیں بھائی یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کو بھی ذرا چکھیے گا، اور بیٹھے ہوئے مہمان ان میں سے کوئی کہے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مجھے شوگر ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ اس کے اندر روغن زیادہ ہے، مجھے دل کی بیماری ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا اس میں مثال کے طور پہ فلاں چیز زیادہ ہے یا فلاں چیز سے بنی ہوئی ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کھانوں میں عیب ہے یا بیمار یہ ہے؟ کھانوں میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ کھانے والا بیمار ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، فائدہ وہی لیتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. اب وہ اہل تقویٰ کون ہے؟ کون ہے صاحبان تقویٰ؟ کون بتائے گا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ لفظ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اہل تقویٰ نہیں ہوتے، اہل لقوہ ہوتے، نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، بغیر استری کے کپڑے پہننا سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، 6 دن ہو گئے برش نہیں کیا، پیسٹ نہیں کیا، سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے، کنگا کیے بغیر باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تقویٰ ہے، بٹن اوپر نیچے لگا کے نکلتے ہیں، تقویٰ ہے، ایک پائچہ اونچا ہے ایک پائچہ نیچا ہے، تقویٰ ہے، 2 طرح کی چپلیں پہن کے آ گئے، تقویٰ ہے، کھانے کے اندر پانی ڈال دیا، صاحب تقویٰ ہے. جی کوئی بات کر رہا ہے جواب نہیں دے رہے، تقویٰ ہے. کسی سلام کیا ہے سلام کا جواب نہیں دے رہے، چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تقویٰ ہے. ایک طویل فہرست بنے گی ایسے نفسیاتی بیماروں کی. یہ نفسیاتی بیمار متقی نہیں ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں نفسیاتی جس میں انسانوں کو آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، شکلیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں جی، اور وہ اپنے دروازے پہ مجمع جمائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہماری قوم بھی، یعنی مجموعی قوم پاکستان کی اور اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اتنا سادہ ہے کہ بقول مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کے کہ ماننے پر آئے تو اوریانوں کو ولی مان لیتی ہے اور نہ ماننے پر آئے تو علی کو ولی نہیں مانتی. مسلمانوں کا حال ہے. سادگی کی تو انتہا ہے، سادگی کی تو انتہا ہے. ایک عراقی بزرگ جب ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کر کے گئے، پاکستان بننے سے پہلے، وہ واپس جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی، سفر نامہ لکھا کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا جی وہاں کا سنی ایسا ہے، وہاں کا شیعہ ایسا ہے، ان کے مزاج ایسے ہیں، ان کے طور طریقے ایسے ہیں، مگر ان سب میں ایک مشترکہ صفت ہے اور وہ یہ ہے کہ انتہائی سادہ ہے. اور سادگی کی مثال انہوں نے سنیوں کے لیے بھی کچھ دی اور شیعوں کے لیے بھی دی. کہتے ہیں شیعوں کی سادگی کی مثال یہ ہے کہ اگر شمر ابن ذوالجوشن بھی ذوالجنہ پکڑ کر آ جائے تو کہتے ہیں اسے برا مت کرو، یہ ذوالجنہ پکڑتا ہے. اگر یزید دورہ بھی چھت پہ علم لگا لے اپنے گھر کی تو کہتے ہیں علم لگا لیا اس نے، اب اس سے زیادہ بات نہیں ہوگی. یہ اتنے سادہ ہیں. اس ملک کے اندر عزیزان گرامی بڑے بڑے لوگوں نے بڑی قوم کو دھوکہ دیا ہے.
بھائی مفتی جعفر حسین صاحب نے جب اسی سیکریٹریٹ کے اوپر گھیراؤ کیا تو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے جہادات خان صاحب مذاکرات کے لیے باہر آئے. علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم یہ بیان کر رہے تھے, وہ اس کے اندر محسن نقوی شہید, علامہ عرفان حیدر عابدی جی, علامہ حامد حسین شاہ موسوی, یہ ساری ہماری شخصیات, علامہ ساجد علی نقوی, علامہ عارف حسین, یہ سب ساتھ تھے. وہ دور مفتی صاحب کا دور بڑا منفرد دور تھا. علامہ عرفان حیدر عابدی فرماتے ہیں کہ جب جہادات خان باہر آئے تو انہوں نے علم اور ذوالجلال کو سلوٹ مارا, آج ہی قوم تو وہی ٹھنڈی ہو گئی تھی. صلوات پڑھ لینا محمد علیہ. بھائی اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا کرتے ہیں. بہرحال پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں ہم مجموعی طور پر. میں بیواڑ سے لے کر کراچی تک کے تبصرے اور تجزیے کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لہذا یہاں والے خفا نہ ہو, میں پوری پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو لباسوں کی بنیاد پر اور پیکنگوں کی بنیاد پر اور ہولیوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. کیسے طے کیا جائے گا کون زیادہ معتبر ہے؟ میرے مولا علی فرما رہے خبردار یخبرکم حلمہم عن علمہم, مت لڑو اس بات پر کہ کون اہل بیت میں شامل ہے اور کون اہل بیت میں شامل نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا سنو, اہل بیت کا پتہ, اہل بیت کا پتہ یہ ہے کہ ان کا علم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے, ان کا صبر, ان کی بردباری, ان کی تحمل مزاجی, ان کا علم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. جو میدانوں کے اندر اپنے دشمنوں سے حلیم ہو. اللہ اکبر. مالک نے کہا مولا میں نے آج 36 مارے, آپ نے کتنے مارے؟ حضرت فرمایا ہم نے بھی 36 مارے. مولا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے برابر ہو گیا. مولا مسکرائے فرمائے تم مار رہے تھے, ہم نسلیں دیکھ کر مار رہے ہیں. ہر شخص کو ہر شخص کو ہم نے نہیں مارا, ہم تو دیکھ رہے تھے, ہماری ذوالفقار تو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے. اگر نسل میں کوئی مومن آنے والا ہوتا تھا ہم چھوڑ دیتے تھے. اللہ اکبر. ذوالفقار. بات تقویٰ کی ہو رہی تھی, محفل سجی ہوئی ہے میرے مولا علی کی. کون بتائے گا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یقین جانیے, میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, یقین جانیے جو علی کے علاوہ متقی ہونا چاہے گا وہ کچھ بھی ہوگا, متقی نہیں ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی مولا کائنات سے ہٹ کر متقی بن جائے. محفل میرے مولا علی کی سجی ہوئی ہے. میں اور آپ جس کے دروازے پر آج بیٹھے ہیں نا, اس مجمع میں ممکن ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ ہوں جی, شیعہ بھی ہوں, غیر شیعہ بھی ہوں. ہم کل بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی ہندو کو, کسی عیسائی کو, کسی یہودی کو مجلس میں آنے سے روکیں, اس لیے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا, یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا. اہل بیت سب کے لیے, وہ اہل بیت کے لیے ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے, مگر اہل بیت سب کے لیے, سب کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے. مولا کی محفل سجی ہوئی ہے, نام ہے حمام ابن عبادہ, صحابی امیر المومنین بھی ہیں اور نبی مکرم کے بھی صحابی ہیں. آواز دے کر کہتے ہیں یا علی صف لی المتقین کانی انظر الیہم, یا علی مجھے متقین کی صفات ایسے بیان کر کے بتائیں جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جواب دیتے ہوئے مولا نے گریز کیا, ایک اور شخص نے سوال کر لیا, اس کا جواب دے دیا. پھر اس کی آواز آئی مولا یا امیر المومنین صف لی المتقین. پھر ایک اور کا سوال آیا, حضرت نے اس کا جواب دے دیا, اس کا نہیں دیا. جب چند مرتبہ ایسا ہو گیا تو اس نے کہا مولا میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں,
مجھے کچھ دیجئے. حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. قرآن کی آیت میرے مولا علی نے پڑھ دی. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو. اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یکن حمام، حمام کانے نہیں ہوئے. مولا نہیں، مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ فتخاخل علیہ السلام عن جوابے. راوی کہتا ہے علی جواب نہیں دینا چاہ رہے. ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہوتا، کبھی جواب نہ دینا بھی جواب ہوتا. جواب کا نہ ہونا اور ہے. میں آپ کے اسلام آباد سے کراچی جانا تھا. ایک بہت بڑے مفتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کے بڑے مفتی ہیں اہل سنت کے. وہاں ایئرپورٹ پہ ملاقات ہو گئی. ہم نے اپنے دوستوں سے جو ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں چاہنے والے ملنے والے، ہم نے کہا کہ ہماری سیٹیں ساتھ کروا دیجیے، موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. تو ہماری سیٹیں ساتھ ہو گئیں، سارے رستے ساتھ تھے. تو گفتگو ہوتے ہوتے میں نے کہا مولانا آپ اپنے لوگوں سے کہیے، اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ اٹھانا بند کریں. ہماری جو ٹارگٹ کلنگ ہے، جو دھماکے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کے دوست، ان سے کہیے کہ یہ کام بند کریں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف مقالے لکھیں، ہم پر شبہ ڈالیں، ہم پر اعتراض کریں کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم پر اعتراض کریں کہ یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، ہم پر اعتراض کریں کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم پر اعتراض کریں کہ یہ سجدہ کا رکھ کے نماز سجدے میں سجدہ کیوں کرتے ہیں. یہ طویل ایک فہرست ہے. ہم پر اعتراض کریں اور ایسے پکے استدلالی اور دلیل کے حساب سے اعتراض کریں کہ ان کے گمان میں یہ طے ہو جائے کہ بس وہ جیتے. کہنے لگے مولانا بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مولانا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. شبہات ڈالے. میں مکے سے جا رہا تھا، مکے میں حرم سے جا رہا تھا اپنے ہوٹل کی طرف، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں سفر کرتا ہوں، یہ بھی میرا ایک ریاضت ہے. اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں. تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے. نیاز ہم کرتے ہیں، خرچہ ان کا ہوتا ہے. یا علی مدد میں بولتا ہوں، تشریح وہ کرتے ہیں. آپ تو مولا علی سے مدد نہیں مانگتے نا، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے تشریح کرنے کا. بھئی میں آپ کے توسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں، آپ تو نہیں مانگتے نا مولا علی سے مدد، تو پھر آپ کو تشریح کر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. میں مانگتا ہوں نا، تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. کوئی شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو اللہ بولتا ہو. یہ ممبر تشیعوں کا ممبر ہے، نصیریوں کا نہیں ہے. نصیری اور شیعہ میں فرق ہے، بہت موٹا سا فرق ہے. 50 فرق بتا سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ سن لیجئے. نصیری اور شیعہ میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. جو علی کو علی سے زیادہ سمجھتا ہو وہ نصیری ہے، اور جو علی کو علی کے مطابق مانتا ہے وہ شیعہ ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے جو مولا علی کو اللہ بولتا ہے. مجھے 2 شیعہ تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے، اور کل بھی آؤں گا میں، ملوائیے گا. ایک شیعہ وہ مجھے ملوائیے جو معاذ اللہ مولا علی کو شیعہ ہو اور مولا علی کو اللہ بولتا ہو، مجھے ملوا کے دیجئے. کچھ اور ہوگا، میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، اور کسی اور کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں.
دوسرا، مجھے کوئی شیعہ دنیا میں نہیں مل رہا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. ایک صاحب میرے ساتھ حج پر تھے، کہنے لگے میں نہیں کرتا تقلید، میں کسی کو مجتہد نہیں مانتا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. مگر جب انہوں نے حج کیا تو تیسرے چکر میں ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے صحیح کر لیا، اس کو ٹھیک کر لیا. صفا اور مروہ میں آدھے آدھا گزر کے آ رہے تھے، مگر انہوں نے پھر دوبارہ سے کیا اور ٹھیک کر لیا. کنکریاں وہ ایک مرتبہ 7 کی جگہ 11 مار کے آ گئے، پھر دوبارہ گئے اور ٹھیک کر کے آ گئے. میں نے کہا جی آپ تو ہم سے مسئلے ہی نہیں پوچھتے اور آپ کہتے ہیں میں تو تقلید ہی نہیں کرتا، مگر حج تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. کہنے لگے ہاں صحیح کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آئے ہوں. بھائی تحفۃ العوام 5 مجتہدوں کے فتوے کو کہا جاتا ہے. میرے دادا نے، میں اپنے دادا کی بات کر رہا ہوں، میرے دادا نے سن 1922 میں دہلی سے 2 روپے کی خریدی تھی تحفۃ العوام، جس میں وہ اپنے پوتوں کے، اپنے نواسوں کی تاریخ پیدائشیں لکھتے تھے اس کی جلد کے اوپر. پرانے بزرگوں کی ایسے ہی انداز کا طریقہ تھا. کوئی شیعہ نہیں ہے جس کے گھر میں تحفۃ العوام نہ ہو. وہ سب فتووں کی تو کتابیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ ابھی سیاسی مسائل کی بنیاد پر ایک چڑ سی ہو گئی ہے بعض لوگوں کو، ورنہ کوئی شیعہ نہیں ملا مجھے جو مقلد نہ ہو. تو مجھے بھی نہیں چاہیے کہ خواہ میں کسی کو کی دل آزاری کروں. سب الحمدللہ جو ٹریک ہمارے بزرگوں نے ڈالا تھا، ناصر الملت کی تقلید کرتے تھے، سید الملت کی تقلید کرتے تھے، مولانا محمد حسین گورجردی کی تقلید کرتے تھے. آج بھی تقلید ہو رہی ہے. آج فرق یہ ہے کہ 5 مجتہدین کے فتوے پہلے ایک ساتھ تھے. میں نے تو ابھی کہا ہے، ایران عراق میں بھی کہا ہے کہ آپ اسی پیٹرن پہ واپس آ جائیے. علیحدہ توضیح المسائل نہ دیجیے. جو ہمارے بزرگوں کی عادتیں تھیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں طریقہ دیا تھا، اس پر آ جائیے. صلوات بھی آپ لوگوں نے توڑ کر پڑھنا شروع کر دی، جس سے ہمارے درمیان ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد. ٹھہر کیوں گئے بھائی؟ کہاں چلے گئے؟ وآل محمد. یہ کہاں چلے گئے تھے لوگ؟ یہ نبی پہ صلوات بھیج کے کہاں کو ہو گئے تھے؟ آل محمد میں اور نبی میں فاصلہ کیوں ڈال دیا؟ فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر اور صحیح صلوات پڑھ کے سنائیے گا. چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنی قوم کو ٹریکوں سے ہٹانا شروع کر دیا. کیا قیامت آ جائے گی جو آیت اللہ خمینی کو آپ امام نہیں بولیں گے؟ تو کیا ضرورت آ رہی ہے؟ میں اپنی تنظیمی دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اگر حضرت آیت اللہ خمینی کو آپ امام نہیں بولیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر ہماری قوم کا ایک طبقہ اس لفظ کو احترام کی وجہ سے ائمہ سے مخصوص رکھنا چاہتا ہے تو ان کی نیت تو بہت اچھی ہے. مت الجھو ان چیزوں میں. پہلے ہی نقصانات ہم نے بہت اٹھا لیے ہیں. فلاں انداز کا ماتم کرنا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ یہ ممبر جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں ہماری قوم کے جو ابھی پینڈنگ میں ہیں، التوا کا شکار ہیں. ہم ان مسائل کو اٹھا کر مہدی پر بات ہو رہی ہے، حضرت قاسم کی شادی پر بات ہو رہی ہے ممبر سے. یہی موضوع رہ گیا تھا آپ کو سمجھانے کا. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہمارے پاس خطباء و ذاکرین اور علماء، ممبری حضرات ان موضوعات کو اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ جو قوم میں یہ انتشار اور اختلاف کا سبب بنتا ہے. لاکھوں چیزیں بیان کرنے کی تھیں وہ چھوڑ دیں، جو چیزیں بیان کرنے کی نہیں تھیں وہ یہاں سے بیان کی. روکیے ٹوکیے اختلافی باتوں سے، روکیے سمجھائیے لوگوں کو. آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. آپ سامع کا، آپ عزادار کا، آپ بکا کا، گریہ اور بکا کرنے والے کا اہل بیت کے نزدیک مقام مجھ ذاکر سے زیادہ ہے. میرا مقام بانی سے زیادہ ہے. کیسے؟ حدیث من بکا او ابکا، من بکا او تباکا، من بکا او ابکا او تباکا. جو رویا، نبی نے سب سے پہلے رونے والے کی بات کی ہے.
تو رونے والا کسی رلانے والے کا پابند نہیں ہوتا، کتاب کھول کے خود مرثیہ پڑھ لیتا ہے، خود نوحہ پڑھ لیتا ہے، رو لیتا ہے، اور بہتر ہو جاتا ہے کہ رلانے والا بھی آ جائے، اور بہتر ہو جاتا ہے کہ مجلس کا انتظام بھی ہو جائے بانی۔ لہذا بانی تیسرے درجے کا آدمی ہے عزاداری کے اندر، دوسرے درجے کا آدمی ذاکر ہے، آپ پہلے درجے کے آدمی ہیں۔ جو مطلوب سیدہ ہے نا، جو اہل بیت کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ آپ ہیں، یعنی رونے والے لوگ، گریہ کرنے والے لوگ۔ یہ مجلسیں الجھنوں کی جگہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنے اندرونی الجھنے کہ فلاں ماتم صحیح نہیں ہے اور فلاں ماتم صحیح ہے اور نماز میں فلاں چیز نہیں پڑھنی چاہیے اور فلاں چیز پڑھنی چاہیے، میں اگر یہ الجھنے یہاں بیٹھ کے بیان کروں گا، اچھا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے یہ میزبان دوست مجھ سے خفا ہو جائے، اچھا ہے کہیں اور آئندہ سال پڑھنے چلا جاؤں گا، میری صحت کو کیسا نہیں ہو، یہ ممبر سے یہ والی باتیں کر کے جو نقصانات میں کر رہا ہوں نا، ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آئندہ پھر آپ کی مجلس میں سنی نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ اپنی الجھنوں سے باہر نکلے تو صحیح، یہ تو اپنی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہو رہے، ہم کیا جا کے بیٹھیں ان کی مجلس میں؟ ہم اہل بیت کا دروازہ نہ بند کریں، ہمارا نہیں ہے یہ دروازہ، ہم اس دروازے کو سب کے لیے کھولیں۔ بہت چیزیں ہیں جو بیان کرنے کی ہیں۔ صفلی المتقین یا امیر المومنین فتثاقل علیہ السلام عن جوابے، والا جواب نہیں دینا چاہ رہے، جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں اہلیت اور قابلیت کا مسئلہ ہے، مصلحت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، مگر اصرار پر اصرار پڑھ رہا ہے۔ مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے فی البدیع خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حمام کہا جاتا ہے، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی۔ 110ویں صفت پہ جب مولا علی پہنچے ہیں تو چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ مولا اس کے جنازے پر آئے، جو کہہ رہا تھا نا مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، ان کا دم نکل چکا۔ مولا نے جنازے کو دیکھ کر فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں جانتا تھا یہ میرے کلام کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں آپ، اس کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے بیان سن کے ایک آدمی مر گیا۔ حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں تجھے جواب دے رہا ہوں کہ تو نے جو اعتراض کیا ہے، میں معرفت کا سیلاب ہوں، غور کر رہے ہیں، میں علم و معرفت کا سیلاب ہوں، جب سیلاب بہنے لگتا ہے تو سامنے آ جانے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے سیل مانگ رہا تھا، معرفت کا سیلاب مجھ سے مانگ رہا تھا۔ اب جملہ میں اپنے بھائی کا کہہ رہا ہوں، متقی کسے کہتے ہیں؟ ہدی للمتقین، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ متقی کی پہلی صفت جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسے جو ہم عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مِمَّا رَزَقْنَا، ہم دیتے ہیں اسے کچھ، ہم جو اسے کچھ دیتے ہیں، يُنْفِقُونَ، وہ انفاق کر دیتا ہے۔ متقی کی پہلی صفت غیب، دوسری صفت نماز کا قیام، تیسری صفت مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کی صفت یہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے۔ تو عام متقی کی تو صفت یہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے۔ جو امام المتقین ہو تبھی تو ہم مولا سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، اور جب اللہ انہیں دیتا ہے تو وہ بانٹ دیتے ہیں۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، حضرت مولانا تشریف فرمائیں۔ میں ان سے کہوں مولانا پریشان ہوں، کچھ دن سے 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، کچھ دن بعد لوٹاؤں گا، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مولانا فرمائے کہ اللہ سے مانگیے، اور معاذ اللہ میں کہوں کہ نہیں میں اللہ سے اب نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ مجھے اللہ دے نہیں رہا، معاذ اللہ میں تو آپ سے مانگوں گا، یہ میرا مانگنا کافرانہ انداز دعا ہے۔
اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے ایک دفعہ مولانا سے رقم مانگی، مولانا نے فرمایا اللہ سے مانگی ہے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، پچھلی دفعہ جب پریشان ہوا تو اللہ سے مانگا تھا، اب کی دفعہ پریشان ہوا ہوں تو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ انداز دعا مشرکانہ ہے، کبھی اللہ سے کبھی کسی اور سے، یہ مشرکانہ ہے۔ مگر ایک اور بھی تو انداز دعا ہے۔ جب میں نے مولانا سے کہا مولانا مجھے رقم چاہیے، مولانا نے فرمایا اللہ سے مانگی ہے، تو میں نے کہا جی میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس گھرانے کو دیتا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں۔ سسٹم ہی یہ ہے کہ اللہ متقیوں کو دیتا ہے۔ ابھی تو آپ جیسے اور مجھ جیسے اگر متقی ہو جائیں تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بات کر رہا ہوں جو متقی ہیں، حضرت امام علی کی بات ہو رہی ہے جو متقی ہیں، شاہ عبدالعظیم بھٹائی کی بات ہو رہی ہے، شہباز قلندر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ صاحبان تقویٰ لوگ ہیں، اللہ انہیں دیتا ہے، یہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھئی یہی تو فرق ہے کہ دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہمن شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ یہ دینے والے بھی دیتے ہیں، مگر میں اس سے مانگ رہا ہوں جو انہیں بھی دیتا ہے۔ عقیدہ توحید ہے ہمارا، عقیدہ توسل، عقیدہ استعانت، مدد مانگنے کا عقیدہ۔ دو باتیں ہی نہیں ہیں۔ فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طول کی اور عرض کی۔ فلسفہ بحث کرتا ہے وجود سے، اور ہر وجود کے اندر طول بھی ہوتا ہے اور عرض بھی ہوتا ہے۔ آپ کے اندر بھی، اس مائک کے اندر بھی، مجھ میں بھی، اس ممبر میں، اس کرسی میں، ہر جگہ طول بھی ہے، عرض بھی ہے۔ کتنے عرض کا ہے، کتنے طول کا ہے، وجود کی بحث ہے یہ، وجود کے اندر یہ بحث ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم ان تینوں ہستیوں کو، تینوں وجودوں کو عرض میں نہیں رکھتے، ہم انہیں طول میں رکھتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ، علی، کلمہ بھی اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ بھائی کلمے پر تو ایک جملہ سنتے جائیے، ہم نے کلمہ پڑھایا نہیں ہے، بھائیوں نے کم کر دیا ہے۔ پڑھایا ہم نے۔ اور فرما رہے ہیں یہاں تقویٰ، صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ جتنا متقی ہوتے چل جائیں گے اتنا علی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا مولا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ حرام حلال کا خیال، حرام سے بچنا، حلال کو اپنانا نہ اپنانا برابر، واجبات کی ادائیگی، حرام کو سے گریز، یہی تقویٰ ہے۔ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، انتہائی آسان کام پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اسے اور ذرا بہتر کرنا ہے، پختہ کرنا ہے۔ اور کون ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ قرب الہی جو ہمارے تقویٰ۔ عزیزان گرامی، جتنا میں اللہ کی پرواہ کروں گا، تقویٰ یعنی پرواہ، احساس، توجہ، خیال، اللہ بھی ہے یا نہیں، بس جیسے یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہے۔ آپ نے اچھے اچھے تغرے لگائے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بھی لگائے ہوئے ہیں آپ نے، انہی تغروں کے اندر کچھ احادیث بھی اچھی خوش خطی سے لکھوا کے فریم کروا کے لگوائیے، کچھ آیات بھی لگوائیے اپنے گھروں میں۔ سورہ مبارکہ تکویر کی ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے، اسے خوش خطی اچھے کسی پینٹر سے لکھوا کر لگوائیے گھر میں۔ آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہی ہے، پوری آیت ہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اب قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو جاتے وقت جب ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، جواب ہے تو جاؤ، جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ بس اگر یہی چیزیں ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو یہی تقویٰ ہے،
یہی تقویٰ ہے۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرے شیعو میری مدد کرو بالتقویٰ۔ جب دنیا میں کوئی شخص متقی نظر آئے اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں شیعہ ہوں، مولا فرماتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا چاہنے والا متقی ہے۔ گناہوں سے بچ کے عزیزو، میری اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، ہم جس اسکول کے طالب علم ہیں اس سے اچھا اسکول نہیں ہے، ہم جو نصاب پڑھ رہے ہیں اس سے اچھا نصاب نہیں ہے، ہم جس شفا خانے میں علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں اس سے اچھا شفا خانہ نہیں ہے۔ دنیا کے ہسپٹل جب جواب دے دیتے ہیں تو حسین کی خاک شفا ہمیں شفا دے دیتے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر جب ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں تو امام حسین کا تبرک ہمیں شفا دے دیتا ہے، اس سے اچھا شفا خانہ نہیں ہے۔ جب دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کے طبیب لاجواب کر دیتے ہیں تو ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، چند آنسو حسین کے نام پر آنکھوں سے گراتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے، ہمیں شفا مل جاتی ہے، اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کوئی نظام، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، پاکستان کے چند بہرحال جنہیں سنا جا رہا ہے اور جو مجالس میں پوری دنیا پورا پاکستان دیکھ چکے ہیں، ان میں سے ایک ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ کیا مسائل ہے، اور کوشش کر رہا ہوں، اپنے ذاکرین سے میری بڑی پیار ہے، دوستی ہے، یہ جو ہمارے سوزی ذاکرین ہیں، یہ جو ہمارے پنجاب اور سرائیکی علاقوں کے، ان سے مجھے بڑا پیار ہے، میں ان سے ملاقاتیں ہیں، میرے عزیز ہیں، میرا ان کا کام ایک ہے، لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس طرابی کیفیت ہماری قوم سے نکلے، تناؤ کھچاؤ ہماری قوم سے ختم ہو۔ عزیزان گرامی، بہت ہو چکا، ہم دشمن ہمارا بڑا مضبوط ہے، ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ہمارے پیچھے اگر دعائے سیدہ نہ ہو تو اتنے پیسے والوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بہتر نظام نہیں ہے، اس کو مضبوط کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ امانت دی تھی، ہمیں اپنے ان بچوں کے حوالے کرنی ہے۔ ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوگا، ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر تھا۔ میرا کوئی عزاداری پر احسان نہیں ہے، عزاداری امام حسین کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے بہتر بنانے کے لیے فرش پہ جگہ دے دی ہے۔ عزیزو، جب مجلس میں بیٹھیں تو ذہن میں رہے کہ اس مجلس میں حسین مظلوم کی ماں آتی ہے، وہ زہرا مرضیہ۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب مجلس بقا ہوتی ہے تو سیدہ زہرا جنت سے 4 عورتوں کے ساتھ چلتی ہے، جس میں ایک عورت کا نام حوا ہے، ایک بی بی کا نام مریم ہے، ایک بی بی کا نام سارہ ہے، ایک بی بی کا نام خدیجہ ہے۔ 4 بیویوں کو لے کر یہ 5ویں بیوی چلتی ہے۔ فی یدہا خرقۃ، اور بی بی زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، اس رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ میں کہوں گا کتنی باعظمت بی بی ہے اور کتنے یہ عزادار اسے عزیز ہیں۔
مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، جب کبھی رونے کی آوازیں بلند ہو تو خیال رہے کہ شاید کہیں قریب سے جناب زہرا کی آواز آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے جو اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ کیسے رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہے، سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے جس سکینہ کو رونے نہیں دیا جاتا تھا، جب وہ آپ کو روتے ہوئے سنتی ہوگی تو کیا میری اور آپ کی قسمت اور آئندہ اور سعادت اور آخرت کے لیے یہ بہت بڑا عنوان نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ امام نے دعوت سن کر رونا شروع کر دیا۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں امام کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب امام کو میں نے کچھ گریے سے متوقف پایا، میں نے کہا مولا میں نے آپ کو تکلیف دی، مولا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کہا شہاب الدین روتے ہوئے فرماتے ہیں، شہاب الدین کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی، ہماری تو کوئی خوشی رہی نہیں ہے۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں الٹے پیر واپس آ گیا، کچھ دیر کے بعد آ کر کہا مولا میں نے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا اب ہم ضرور تمہارے گھر آئیں گے۔ کہتے ہیں مسند بچھائی، امام سجاد کو اس مسند پر بٹھایا، زمانہ فرزدق کا ہے، فرزدق کو کرسی پر بٹھایا، فرزدق مرثیہ سناؤ امام حسین کا۔ فرزدق مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام مسند پر بیٹھے ہیں، سارے صحابی اور تابعی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ شہاب الدین کہتے ہیں جب گریہ بڑھا، ان کا مرثیہ مکمل ہونے لگا تو میں بھی رو رہا تھا، امام بھی رو رہے تھے، کہ کچھ دیر کے لیے میری گردن جھکی۔ جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے۔ میں نے مجمع میں ڈھونڈنا شروع کیا تو صف نعال میں جہاں نالے اتار رہے تھے نا زدار، وہاں حضرت کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں انبیاء آئے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ 2 محرم کو جناب دیبل خزائی نے آ کر کہا مولا رضا سے، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھے، انہیں جا کے بتاؤ کہ دادا حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ دیبل خزائی کو کرسی کی طرف اشارہ کیا، جاؤ دیبل مرثیہ سناؤ۔ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، حرم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں گھر میں جو غلام تھے اور چاہنے والے تھے وہ بیٹھے ہیں۔ دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، فاطم قومی ابنۃ الخیر فانظری، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ دیبل خزائی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے بہترین مخلوق کی دختر، اے نبی کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے تارے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے۔ فاطمہ زہرا 2 محرم ہو گئی ہے، کربلا آ جاؤ۔ ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا مرثیہ پڑھ رہے تھے دیبل خزائی، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک ایک بیان کرتے چلے گئے، شہیدوں کا حال بیان کرتے چلے گئے دیبل اپنے مصروں میں، اور پھر آخر میں مصرع کہا ہے فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو کربلا کے نشیب میں آ جانا، وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا۔ یہ کہہ کر دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ میرے مولا رضا نے فرمایا دیبل اس کے اندر 2 مصرے اور پڑھا دو، دیبل اس میں 2 مصرے اور پڑھا دو۔ جب تم یہ کہہ چکو کہ اے فاطمہ اپنے بیٹے حسین کے نشیب میں آ جاؤ جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے،
تو یہ کہنے کے بعد 2 مصرے اور پڑھاؤ، اور مصرے یہ پڑھاؤ کہ فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بچے کی قبر پہ آ جاؤ۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بچے کی قبر خراسان میں ہے۔ مولا رضا نے فرمایا اے دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، میری بہنیں نہیں ہوگی میرے جنازے پر، میرے گھر والے نہیں ہوں گے میری میت کے اوپر، میری ماں زہرا سے کہو کہ خراسان میں میری قبر پر آ جائیں۔ جیسے ہی دیبل خزائی نے یہ 2 مصرے پڑھائے، فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بچے علی ابن موسیٰ الرضا کے جنازے پر آ جانا۔ جیسے ہی دیبل نے یہ جملہ کہا، کنیزوں نے یہ جملہ سنا، ایک کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل آگے نہ پڑھنا، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی سے بی بی ابھی خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، بھائی ذبح ہوتا رہا، گھوڑے دوڑتے رہے، کبھی دائیں جاتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے؟ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزیزانو، مجھے ایک منزل اور دینی ہے۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے جب امام حسین کے قریب خنجر لے کے لوگ بڑھ رہے تھے۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے جب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، آقا زادی قیامت آ رہی ہے۔ میری بیوی نے کہا ہے اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ کہا ہاں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اعلان کیا گیا ہے کہ حسین کے جنازے سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ کیا گزری ہوگی جناب زینب کبریٰ پر؟ ایک مرتبہ مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، وسط میدان میں روک دیے گئے۔ پوچھا اماں کیوں روکے گئے ہیں؟ کہا حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ یزیدی لشکر میں کچھ لوگ آگے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کے لاشے کی بے حرمتی نہیں دیکھیں گے۔ پھر گھوڑے دوڑے اور پھر روک دیے گئے۔ پوچھا کیوں روکا گیا ہے؟ کہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ سامنے آئے کہ ہم نے مسلم کے گھر کھانا کھایا ہے۔ عزیزانو پھر گھوڑے دوڑے، پھر لاشا اٹھایا گیا زہیر قین کا اور کہا زہیر نے ہمیں فلاں مرحلے پر بچایا تھا، نبی کا صحابی ہے، ہم اس کے جنازے میں گھوڑے نہیں دیکھ سکیں گے۔ عزیزانو اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، زینب نے سوچنا شروع کیا ہوگا کہ اچھا یہ گھوڑے دوڑیں گے تو کوئی نکل کر آئے گا کہ ہم نے اسے نبی کے گوشت پر دیکھا تھا، ہم نے حسین کو دیکھا تھا کہ نبی کی زبان چوس رہا، ہم نے نبی کی گود میں اسے دیکھا تھا۔ کوئی تو بڑھ کر کہے گا، لیکن ایک ایک لاشا اٹھایا جاتا رہا، فرزند زہرا کا اکیلا لاشا رہ گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، لاشا پامال ہو گیا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، برابر کی بہن نہیں پہچان پائی۔ اجرکم اللہ، رونے کے ایام ہیں، تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب آئی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر جناب زینب، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، جب آئی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشا بہن سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، لاشا بہن سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میری بیوی نے لاشے کے گرد چکر کاٹنے شروع کیے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ سنیں گے کیا فرمایا؟ فرمایا سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا۔ زینب کبریٰ کو حسین کے بدن پر کوئی جگہ سالم نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیا اور پھر مدینے کی طرف رک کر کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، ھذا حسین، یہ آپ ہی کا حسین ہے، یہ آپ ہی کا حسین ہے جسے خاک اور خون نے غلطان کر دیا، جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی عبا کھینچ کر لے گئے۔ پھر میری بیوی بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور بہت گریہ کیا۔ امام سجاد نے محسوس کیا کہ کہیں میری پھوپھی کی روح پرواز نہ کر جائے تو پرسہ دیتے ہوئے کہا آپ عالم ہیں غیر معلمہ ہیں۔ بہت گریہ ہو گیا، یہ روایت سنیے۔ امام سجاد نے فرمایا آپ عالم ہیں غیر معلمہ ہیں۔ فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پر دھوپ آ گئی ہے، کربلا کی دھوپ میرے بھائی کے بدن پر آ گئی ہے۔ زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے سر پہ چادر نہیں ہے،
میرے بھائی کے بدن پر دھوپ ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ زین العابدین میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے، مگر میرے اوپر سایہ تھا۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے۔ میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟